अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तौक़ीर अनवर आप लोगों के सामने सूरह नहल की तर्जुमा और तफसीर बयान करने की सादत पेश करता हूँ। सूरह नहल एक बहुत ही ज़बरदस्त सूरह है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उस तरफ तवज्जो फरमाई है लोगों की कि क़यामत जो यकीनी है उसकी होना जो यकीनी है उस पे पहले अल्लाह ताला ने तवज्जो फरमाया है और शुरू यहीं से होता है, यकीनी बात है। और मैं थोड़ा सा ऐसा पस मंज़र बता दूँ। सूरह नहल शहद की मक्खी, हनी बी, इसके इंग्लिश में अगर कहेंगे तो हनी बी कहेंगे। तो इसमें शहद की मक्खी के बारे में आगे इस सूरत में आएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने कैसा उसको अल्लाह ने वो सिखाया है कि वो जाती है और फूलों का और फलों का रस लाती है और वो इकट्ठा कर करके वो जो इंसान के लिए शिफा उन्नास है शहद, वो इंसानों के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला उस छोटी सी मक्खी के ज़रिए पैदा करता है और हर तरह की वो लाती है वो रस, और रस से वो जो चीज़ें तैयार होती है वो बेहतरीन ग़िज़ा है इंसान के लिए और शिफा है। अब सूरह नहल जो है मक्की है, यानी मक्का और मक्का मुकर्रमा के इतराफ़ में जो सूरह नाजिल होती है उसे मक्की कहते हैं। और इसकी 128 आयतें हैं, 128 आयतें हैं और 16 रुकू है और रुकू 16 है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अमरुल्लाहि फला तस्तजिलुहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअु मिन इबादिही अन अंज़रूनहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा, अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुँचा, आ गया, आ पहुँचा, बिल्कुल सामने आ गया। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुँचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ। तमाम पाकी इसके लिए है, वो बरतर है इन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नज़दीक शरीक बतलाते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुँचा, कौन सा हुक्म आ पहुँचा, इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। अता अमरुल्लाह है, कौन सा हुक्म आ पहुँचा अल्लाह ताला का, तो इससे मुराद क़यामत है। ये यकीनी चीज़ है, इसी पे हम सबका ईमान है और इसी ईमान की बदौलत जो है हम लोग को ये नेकियां करना है आखिरत के लिए। ये क़यामत जब तक के जिस पे यकीन नहीं है क़यामत में, उसके लिए तो कुछ भी नहीं आखिरत। यानी आखिरत का जो यकीनी है वो क़यामत के यकीनी से होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अता अमरुल्लाहि फला तस्तजिलुहु, कि अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुँचा, अब इसकी जल्दी ना पहुँचाओ। यानी अल्लाह ने क़यामत का आने का फ़ैसला कर दिया है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब आए, दुनिया में जब आए तो इसके बाद जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब इस क़यामत आएगी, ख़ातमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी अब कोई नहीं आएगा, अब जो आए नहीं है वो क़यामत आनी है। तो इससे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट यहाँ पे कह दिया अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुँचा, यानी अब क़यामत आ पहुँची, यानी करीब है, यानी वो क़यामत करीब आ गई है जिसे तुम दूर समझते हो। कुफ़ार मक्का पे यहाँ पे मुखातिब किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कुफ़ार मक्का जो ये सोचते थे अरे कहाँ क़यामत आएगी, कब आएगी, इतना सालों से दुनिया चली आ रही है और उनका यकीन क़यामत पर नहीं था। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने उनके यकीन को सही करने के लिए कहा कि आप वो आ पहुँची है, यानी बहुत करीब है जो तुम उससे दूर समझते हो, अब बस जल्दी ना मचाओ। और ये कहते थे कि हाँ ना जी क़यामत है तो अभी ला दो, अगर अल्लाह का अज़ाब है तो अभी ला दो। तो इस चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पे कहा कि जल्दी ना मचाओ,
وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے. وہی مشرکین طلب کرتے تھے کہ وہ کہاں ہے عذاب، وہ عذاب لا دو ہمیں. تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا. آگے کے مناظر سنتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح بامر علی من یشاء. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کا آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو. یہاں پہ 2-3 باتوں غور کرنا ہے. پہلی بات کہ وہی فرشتوں کے ذریعے آتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آتے تھے. جبرائیل امین بھی ان کو کہتے ہیں کیونکہ امانت والے تھے. وہ وحیاں لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وہی فرشتوں کو وحی اپنی وحی دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے وحی دے کر کے اپنے حکم سے. اور وحی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اپنے حکم سے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اور یہ بات یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غور کیا، یہاں پہ توجہ دلائی ہے کہ جس پہ چاہتا اس پہ. کیونکہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، پیغمبری پہ اس سوال اٹھاتے تھے کہ آپ ہی کو کیوں بنایا گیا نبی؟ اور بھی لوگ تھے، ان کو بنا دیا جاتا. آپ ایک تو یتیم ہیں، آپ بہت کوئی پڑھے لکھے نہیں آپ ہیں، آپ کوئی بہت مالدار نہیں ہیں، تو آپ ہی کو کیوں بنایا گیا اور دوسرے قبائل میں سے یا دوسرے لوگوں کو بنا دیا جاتا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جسے چاہتا ہے. یہ آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو چاہیے، اس کو ہونا چاہیے تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ ڈیسائیڈ اللہ کرتا ہے. ڈیسائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہ غور فرمایا ہے کہ جو بھی کرنے والی ذات ہے، جو کچھ ہو رہا اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہوا ہے، ہو چکا ہے، وہ سب کا سب کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو. اب ڈرنا کس سے؟ اللہ رب العزت سے. کہ ڈر اور خوف جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہو. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ کیسا ہے؟ اپنی قدرت کو پھر آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یعنی اتنی بڑی جو تم آسمان دیکھ رہے ہو، اتنا اونچا آسمان جس کی آج تک سائنس نے کوئی دوری طے نہیں کر پائی، کتنی ڈسٹینس ہے، انفینیٹیو کہہ دیا گیا. اور زمین اتنی زبردست بنایا ہے کہ جو پانی پہ مشتمل کیا گیا اللہ رب العزت نے. یہ آسمان اور زمین جو تم دیکھتے ہو کس نے بنایا؟ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں. یعنی مشرک جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ کفار مکہ کے اگر لیا جائے تو وہ لات، عزیٰ، منات، ہبل ان لوگوں کو اپنا خدا مانتے تھے. یہ تو مانتے تھے کہ ہاں ایک ہے لیکن ان کا یہ شریک ہے، ہم ان کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو تم شرک کرتے ہو، جو تم مشرک ہو چکے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان سب سے اللہ بری ہے. اس سے کوئی اللہ کو، اس سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی شرکت ہے، کوئی اس سے کوئی شیئرنگ ہے، کوئی اس نہیں ہے. یہ سب کچھ نہیں اللہ کے سامنے، یہ سب مخلوق ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور پیدا بھی تو تمہاری جو کی ہے، یعنی تو جب انسانی شکل بناتے ہو، مورتیاں بناتے ہو، اس کے سامنے جو سر جھکاتے ہو، وہ حقیقت جو تمہاری بھی ہے یا جو انسانی شکل تم بناتے ہو وہ سب کیا ہے؟ نطفہ سے. اور نطفہ کیا ہے؟ ایک قطرہ، پانی کا قطرہ ہے جس کو اللہ نے قدرت دی، اور قدرت سے وہ ایک انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں آیا اور اس سے دنیا کے پیٹ میں آیا. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو اس کو ہنستا، کھیلتا، بولتا پیدا کرتا ہے، اور وہ آگے جا کر کے ایک بڑا ہیکل انسان، مرد بنتا ہے یا عورت بنتی ہے. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا. اور پھر وہ کیا ہے کہ جھگڑالو بن بیٹھا. اس میں جھگڑالو دو بات ہے. ایک بات پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہی جھگڑا کرتا ہے.
کہ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مثالیں تم بیان کرتے ہو. ہاں، یہ ایک شخص انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمانے لگا ایک پرانی کسی قبر سے ہڈی کا برادہ لایا، پھو کر کے اڑا دیا اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو محمد ہی کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد، کیا یہ جو میں نے پھونک دیا اور فضا میں اڑ گیا، ختم ہو گیا، کیا یہ دوبارہ پیدا ہوگا؟ مجھے تو یقین نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی فرمایا کہ یہ تم مثالیں بیان کرتے، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ ایک نطفہ ہے جو ایک پانی کا ہے، ایک گندا قطرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. تم نے حقیقت کو سمجھو تو تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہو کہ اللہ کی قدرت کو پر جو ہے سوال اٹھانے لگتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کن فیکن، وہ کہتا ہو جاتا ہے تو ہو جاتی. اور جھگڑالو آپس میں جو جھگڑتے ہو، تو اس دونوں چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے غور فرمایا. یہ 1 سے لے کر کے آیت 4 تک کی ترجمہ تفسیر ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. وإياكم الذکر القرآن الحکیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.